إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں جی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اور بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، خون کتنا ہی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، خون کتنا ہی بہا حق پر ابو طالب کا ہے۔ بعد حمد و صلاۃ صدر محفل حضرت صاحبزادہ پیر سید سید محی الدین شاہ صاحب گیلانی متعنا اللہ بطول حیاتہ، دیگر سادات کرام، مشائخ اعظام، آستانہ عالیہ کے سجادگان، متوسلین اور مسلمان ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار محفل پاک والی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے مقدس گھرانے کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سدا آباد و شاد رکھے اور یہاں یہ انوار و تجلیات اور فیوز و برکات کی ندیاں بہتی رہیں۔ حضرات محترم، یہ ساری کائنات، یہ رنگ و روغن، یہ باغ و بہار، یہ سب کچھ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا گیا ہے، اور اس کائنات کی ہر شے کو سرکار کی تعریف میں لگایا گیا ہے، اور آپ کے خاندان کو چنا گیا ہے۔ دیکھو حضور کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ نظر کی تو عرب کو چنا، اور پھر پورے عرب پہ نظر کی تو کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں نظر کی تو ہاشم کو چنا، ہاشم کو،
اور پھر بنی ہاشم میں نظر کی تو اللہ نے مجھ محمد کو چنا. میں حسب میں بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں، نسب میں بھی تم سب سے اعلیٰ. اس خاندان کو اللہ نے چنا ہے پہلے دن سے. دیکھو سرکار کے پردادے حضرت ہاشم متولی کعبہ بنے. ہاشم بھی آپ کا نام نہیں تھا. ہاشم عربی میں کہتے ہیں چورا چورا کرنے کو. چورا چورا کرن نو عربی کی اندن ہاشم. چورا چورا کرن والے نو آخدے نے ہاشم. فائل ہو گیا ہاشم. چونکہ سرکار کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم جن کا نام ہے عمر، یہ قافلے آتے تھے بیت اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے اس وقت کے دستور کے مطابق. تو حضرت ہاشم ان کو لنگر کھلایا کرتے تھے. یعنی خاندانی نبوت کا لنگر قبل از اسلام بھی جاری تھا اور تا قیامت جاری رہے گا. خاندان مصطفیٰ کا لنگر جاری تھا اس وقت بھی. حضرت ہاشم حضور کے پردادا حاجیوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے. اور جب کبھی قافلے بڑھ جاتے اور قافلے زیادہ اور لنگر پکیا ہے 2000 بندے دا یا 10,000 دا تے بندے آ گئے نے 20,000. تو سیدنا ہاشم جن کا نام عمر تھا وہ کیا کرتے کہ حکم دیتے کہ روٹیاں توڑ توڑ کے چورا چورا کر کے شوربے میں ڈال کر یہ لنگر والے پیالے سب کے آگے رکھ دو اور سارے جہان میں کوئی بھوکا نہ رہے. یہ لنگر ہاشمی ہر ایک تک پہنچے. اس وجہ سے آپ کا نام عمر کی بجائے ہاشم پڑ گیا اور آپ پورے جہان میں لنگر تقسیم فرمایا. یہ تو حضور دے پردادے نو عمر دی بجائے کیا گیا ہاشم. انہوں نے 2 سفروں کی بنیاد رکھی تھی. سردیوں کا سفر بھی کرتے تھے. یہ ملک یمن ہوتا تھا چونکہ یمن گرم علاقہ ہے. اور گرمیوں کا ایک سفر کرتے تھے جو ملک شام کی طرف ہوتا تھا. ان 2 سفروں کا قرآن میں ذکر ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ان 2 سفروں کی بنیاد حضرت ہاشم نے رکھی حضور کے پردادے نے. آپ نے جب شام کا سفر کیا نا تو رستے میں مدینہ آتا ہے. مدینے میں قبیلہ بنو نجار تھا. وہاں ٹھہرے. ایک عورت سے شادی فرمائی جس کا نام حضرت بی بی سلمہ ہے. حضرت بی بی سلمہ سے شادی فرمائی. آپ توجہ رکھیں میں 30 منٹ ہے میرے گفتگو میں اور میں نے اس میں حضور کا اور سرکار کے آل کا ذکر کرنا ہے. مدینہ میں شادی فرما لی حضرت بی بی سلمہ کے ساتھ قبیلہ بنو نجار میں. مکے والوں کو خبر نہیں تھی کہ حضرت ہاشم نے شادی کر لی. 1 مہینہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے غزہ چلے گئے. غزہ جو فلسطین میں ہے. آج سارا غزہ تباہ ہو چکا ہے. غزہ جا کر حضرت ہاشم کا وصال ہو گیا. پیچھے مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے شادی بھی فرمائی ہے مدینے میں ٹھہرے بھی ہیں. کوئی خبر نہیں. جب غزہ حضرت ہاشم کا وصال ہو گیا تو حضرت ہاشم کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت مطلب کو متولی کعبہ بنا دیا. حضرت مطلب تو سمجھ آ رہی گل؟ سمجھ آ رہی گل؟ ہاں بس سمجھ آنی چاہیے. حضرت مطلب روتے رہتے تھے ساڑا برا ہاشم گیا تو غزہ جا کے وصال کر گیا. 12-13 سال گزر گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس عورت سے شادی فرمائی تھی مدینہ کے اندر حضرت بی بی سلمہ، اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاشم سے. وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سر میں سفید بال تھے. سفید بال پیدائشی طور پر. اس لیے ماں نے اس کا نام رکھا ہے شیبہ. شیبہ شیبہ اندر بڑھڑے نے عربی جڑا بڑھڑا ہوئے نا بڑھا انہوں نے شیبہ یعنی اولڈ بیبی
بوڑھا بچہ پیدا ہوا ہے، نام ہی اس کا اس کے سفید بالوں سے شیبہ رکھا۔ 12-13 سال کے ہو گئے حضرت شیبہ۔ اس وقت مدینے کے کچھ لوگ مکہ گئے اور حضرت مطلب کو ملے اور کہنے لگے، مطلب تجھے پتا ہے تیرے بھائی ہاشم نے مدینے میں شادی کی تھی اور اللہ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا تھا اور ہن 12-13 سالاں دا ہویا ودا نے، اس دا نام شیبہ ہے۔ حضرت مطلب کو پتا چلا تو فوراً اونٹ پہ سوار ہوئے اور مدینہ پہنچے اور کہا میرا بطریہ بھی ہے تو سانو خبر ہی کوئی نہیں۔ فوراً آئے اور آ کر قبیلہ بنو نجار میں ملے حضرت بی بی سلمہ سے، میرے بھائی ہاشم نے شادی کی تھی؟ کہ بالکل کی تھی۔ کہ کوئی اولاد؟ کہ ایک بیٹا ہوا۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیبہ۔ کہ میں ملنا چاہوں۔ جب بلایا گیا تو حضرت مطلب رونے لگے اور کہا یہ تو ہو بہو میرے ہاشم کی تصویر ہے، یہ ہمارا خون ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تم نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا ساڈا سردار ہے، یہ متولی کعبہ بنے گا، یہ مکے کا سردار بنے گا، ایدہ پیو ہاشم سردارا، انہوں دی جگہ اے بڑھنا ہے، میں تو انہوں دی جگہ تے بیٹھا، اصل سردار تے ساڈا اے ہے۔ اب حضرت شیبہ کو لے کر حضرت مطلب مکہ آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے شور مچایا، آ گیا مطلب، آ گیا، ناڑ اپنے ایک غلام بھی لئی ودا ہے۔ غلام عربی میں غلام کو کہتے ہیں عبد، عبد بندے کو بھی کہتے ہیں عربی میں، غلام کو بھی کہتے ہیں۔ ان کا مطلب آ تو گیا ہے لیکن اپنے ساتھ اپنا ایک عبد لیے پھرتا ہے، عبد۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ عبد نہیں ہے، یہ میرا بطریہ ہے تے ساڈا خون ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے حضرت شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا اور آج تک حضور کے دادے کا نام عبد المطلب چلا آ رہا ہے۔ جو حقیقت میں حضرت شیبہ تھے انہیں پھر لوگوں نے عبد المطلب کہا، یہ سرکار کے دادے تھے۔ ان کی عمر 16 سال ہوئی تو حضرت مطلب کا بھی وصال ہو گیا، انہیں سردار کعبہ بنا دیا گیا، متولی کعبہ بنا دیا گیا۔ لیکن جویں حضرت مطلب ٹرے دویاں چاچیاں چو ایک اٹھیجا جیدہ نا نوفلا، اس زمین بھی کھو لئی، جائیداد بھی کھو لئی، متولیت بھی کعبے دی کھو لئی اور گھر تے بھی قبضہ کر لئی۔ حضرت عبد المطلب مکے کے سرداروں کے پاس گئے، کہا مجھے میرا گھر لے کر دو، میرے چاچے نوفل نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہے۔ جب مکے کے کسی آدمی نے مدد نہ کی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے مدینے میں ننیال کو نانکیاں نو خط لکھیا، حضرت عدی بن اسلم انہیں خط لکھا مامے نے کہ ماما میں تو سب کچھ مکے آڑیاں کھو لیا ہے اور میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں اور میری مدد کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ کے ماموں حضرت عدی نے 80 سوار لیے اور لے کر مکہ مدینہ سے مکہ پہنچے اور آ کر نوفل کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا تو کیا سمجھا کہ عبد المطلب دا کوئی نہیں رہ گیا، تسی مکے آڑے نہ رہے، اسی مدینے آڑے نانکے ہوندے جیندے بیٹھے آئے، خبردار ہمارے بھانجے کا تم نے حق مارا تو۔ تلوار گردن پہ رکھ کر حضرت عبد المطلب کو کعبہ بھی لے کر دیا، گھر بھی لے کر دیا، جائیداد بھی لے کر دی۔ گویا مدینے والے حضور کی ہجرت کے بعد ہی سرکار کے مددگار نہیں بنے بلکہ پیدائشی طور پہ مڈ سے حضور کے خاندان کے مددگار چلے آ رہے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، زمزم کا چشمہ بند ہو گیا تھا، کوئی 300 سال تک یہ بند رہا ہے۔ قبیلہ ایک قبیلہ آیا تھا بنو جرہم کے گھر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، وہی قبیلہ اس زمزم کے چشمے کا نگران تھا۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے زمزم کو بند کر دیا، انہوں نے کہا ساڑی ملکیت ہے، اسی آ کے آپ پہ کھلے سائیں۔ اس میں 2 سونے کے ہرن ڈالے، تلواریں پھینکی، لوہا پھینکا، اوپر سے مٹی ڈال کے زمزم کا چشمہ بند کر دیا۔ 300 سال تک لڑائی رہی تلواروں کی۔ جڑا قبیلہ چشمہ کھولن لگے زمزم دا، دعا قبیلہ کہ تسا نہیں کھٹنا، اساں کھٹنا ہے۔
اس لڑائی میں 300 سال گزر گئے اور آخر کار لوگ زمزم کے چشمے کو ویسے ہی بھول گئے کہ کتھے ہوندا تے کتھے نہ ہوندا. لڑائیاں زمزم کا چشمہ بند رہا. جب حضرت عبد المطلب کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا حضرت حارث، تو اس وقت اللہ نے خواب میں حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ عبد المطلب اٹھ اور زمزم کا چشمہ نکال. زمزم کا چشمہ نکال، اٹھ اور زمزم کا چشمہ نکال. حضرت عبد المطلب خواب میں پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ زمزم کا چشمہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے خواب کا صبح جانا صحن حرم میں، اور جب کعبے کے صحن میں جاؤ گے تو وہاں سفید سینے والا کوا آ کر زمین پہ جہاں ٹھونگے مارے گا وہیں زمزم کا چشمہ ہوگا. حضرت عبد المطلب صبح گئے صحن حرم میں، دیکھا تو ایک کوا آیا، اس نے آ کر 3 ٹھونگے ماری. حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کو مینشن کر لیا اور پھر وہاں سے کھودنے لگے اور قریش مکہ کو کہا آؤ زمزم مل گیا ہے. ان کا ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم پتھر پھاڑیں، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم پتھر پھاڑیں، خواب کی بنیادوں پہ زمزم ملتا ہے. کہا نہیں، پھر مجھے تو حکم ہے، میں تو کھودوں گا. کھودتے رہے. آپ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا حارث، وہ ساتھ دیتا، کوئی اور ساتھ نہ دیتا. آخر کار حضرت عبد المطلب نے ایک دن کعبے کے صحن میں منت مانی، پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا. دا پتر دے میں نا، ایک کو تیرے رستے میں ذبح کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے. جب 10 بیٹے مل گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو کہا منت مانی تھی، ایک بیٹا ذبح کرنا ہے. ان کا جی ہم حاضر ہیں. نسل اسماعیل تھی، سب نے گردنیں جھکا دی. کہ حاضر ہیں. کہ قرآن اندازی ڈالا. قرآن اندازی کی گئی تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا. بھائیوں نے کہا نہیں، ہم عبداللہ نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ عبداللہ سب سے سونا ہے، اور کیوں نہ سونا ہو جس کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا. ان کا اسی دا حاضر ہیں، عبداللہ ایسا نہیں دینا. باپ نے کہا میں سردار مکہ ہوں، میری زبان ہے، اور ہم خاندان قریش اپنی زبان کے برم پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن زبان کا برم نہیں لٹایا کرتے. بھئی کربلا بھی تو زبان کے برم پہ کھڑی ہوئی ہے. ہم اپنی زبان کے برم پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. عبد المطلب چھری لے کر کھڑا ہے اور بیٹے آڑے آئے ہوئے ہیں کہ ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. بھئی ذبح ہو کیسے سکتے تھے؟ یہ چھری 3000 سال پہلے بھی کسی کی گردن پہ چلی تھی. 3000 سال پہلے بھی کسی نے بیٹے کی گردن پہ چلائی تھی. حکم ہوا تھا کہ اے چھری رک جا، ابھی مقصد تخلیق کائنات تو پورا ہو لینے دے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے. اگر اسماعیل ذبح ہوا تو مقصد تخلیق کائنات ہی پورا نہیں ہوگا. اس جانے جہاں کو تو آ لینے دو جس کی خاطر یہ کائنات بنائی ہے. وہ چھری پلٹ گئی، اور اب پھر جب چھری حضرت عبداللہ کی گردن پہ آنے لگی تو اللہ نے بھائیوں کو درمیان میں کر دیا کہ اے چھری اب بھی رک جا، ابھی مقصد تخلیق کائنات نہیں آیا، اسے آ لینے دو. اے چھری تیرا قرضہ بھی کربلا میں چکا لیں گے، ابھی مقصد تخلیق کائنات کو تو پورا ہو لینے دے. چھری دوبارہ پلٹ گئی حضور کے والد کے گردن سے، اور سرکار کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی. نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن میں جلوہ گر ہوتا ہے. سیدہ پاک فرماتی ہیں جب وقت ولادت قریب آیا، سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا. دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے. رات کے ستارے
اور دن کا آفتاب کائنات کو ایک ایسے بچے کی آمد کا نکارہ بجا رہے تھے جو عرب کے ساتھ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے آ رہا تھا۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں آئی، پیر کا دن آیا، یکم جیٹھ تھی، 628 بکرمی، پیر کا دن 571 عیسوی، اپریل کی 22 تاریخ، صبح 4:20 آمنہ کے آنگن میں وہ روشنی چمکی جس سے آج سارا جہاں مستنیر ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پر تھی، لیکن اس نور کی چمک اتنی تھی کہ میں ملک شام کے محل بھی دیکھ رہی تھی۔ 6 سال نور مصطفیٰ ماں کی آغوش میں رہا، 6 سال کے بعد والدہ چل بسی۔ باپ تو دیکھا ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے جب باپ چلا گیا، 6 سال کے تھے جب ماں چلی گئی۔ پھر دادا عبد المطلب نے سنبھالا، 8 سال کے ہوئے تو سردار قریش عبد المطلب کا وقت وصال آ چکا ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ قریش کا سردار چارپائی پہ پڑا ہے اور سارے بیٹے حاضر ہیں، اور ایک طائرانہ نگاہ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں پہ ڈالی اور ڈال کر سیدنا ابو طالب کا انتخاب کر لیا۔ کہ ابو طالب، میں ایک امانت تجھے سونپنا چاہتا ہوں، دیکھنا تیری متاع عزیز، تیری متاع جان لٹ جائے لیکن اس امانت میں خیانت نہ ہونے پائے۔ وہ امانت تیرے سپرد کر رہا۔ حضرت ابو طالب نے گردن جھکا دی، جی ابا جان حکم فرمائیے۔ کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے، آج سے اسے تیری متولیت میں دیتا ہوں، تو نے اس کو دیکھنا ہے، تو نے بھالنا ہے۔ پھر حضرت ابو طالب نے تو حق ادا کر دیا، 40 سال پالا۔ یہ تو برا ہو اس گندی سوچ کا جو دائی حلیمہ کو تو مانتی ہے، فاطمہ بنت اسد کا انکار کرتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ دائی حلیمہ کی تو نعت لکھنی چاہیے بھائی، میں تو منکر نہیں ہوں دائی کا بھی، لیکن جس نے 2 سال انعام کے لیے پالا، دفتروں کے دفتر لکھ دیے، اور جس نے 40 سال محمد کو پالا ہے، کوئی فاطمہ بنت اسد سے بھی لکھا ہے کسے؟ کوئی کلام گزرا ہے نظروں سے؟ کوئی ثنا خاں پڑھتا ہے؟ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ نبی کے ساتھ ساتھ علی کی بھی ماں تھی۔ نہیں سمجھے ہوگا؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے تو 40 سال پالا ہے، اور ایسے پالا جس دن آپ کا وصال ہوا بی بی فاطمہ کا، میرے رسول نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا یہ میری ماں کو جب کفن پہنالو نا تو اس پہ محمد کا کرتا پہنانا، کہ جب قیامت کے دن میری ماں اٹھے تو اس کے جسم پہ نبیوں کے تاجدار کا لباس ہونا چاہیے۔ اپنا کرتا دیا، قبر میں لیٹے، جنازہ پڑھایا، اور پھر فرمایا یہ میری ماں تھی، اس نے مجھے 40 سال پالا، اور اس طرح پالا کہ جب یہ اپنی اولاد کو کھانا دیتی تھی ساتھ مجھے بھی دیتی تھی، اور جب ہم کھا کے اٹھ جاتے تو بعد میں تنہائی میں مجھے کمرے میں اکیلے کو بلاتی اور کہتی بیٹا محمد میں تیرے واسطے وکھرے بھی رکھے ہوئے ہیں، میں نے تیرے لیے الگ بھی رکھا ہے۔ کوئی ماں اس سے بڑھ کر پال سکتی ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں ساڑی قوم نو فاطمہ بنت اسد کون آئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ حلیمہ کی بکریاں یاد رہ گئی، حلیمہ کی چادر یاد رہ گئی، حالانکہ چادر حلیمہ کے لیے حضور نے نہیں بچھائی، اس کی بیٹی کے لیے بچھائی ہے۔ یہ بھی ایک کریکشن کر لیں، وہ یاد رہ گئی چادر، لیکن فاطمہ بنت اسد کا کرتا یاد نہ رہا، ان کا پالنا یاد نہ رہا۔ پھر حضرت ابو طالب نے سرکار کو پالا، 9 سال کے ہوئے نا سرکار، بس گفتگو میری اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے ساتھیوں۔ 9 سال کے ہوئے تو مکے پہ میں قحط پڑا، اور جب قحط پڑا تو لوگ سیدنا ابو طالب کے پاس آئے، اے متولی کعبہ، اے ابو طالب، آپ
آپ کعبے کے متولی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رحمت کی بارش نازل کرے۔ تو سیدنا ابو طالب نے کہا اب میں نہیں دعائیں کروں گا، دعائیں کرنے والا کوئی اور آ گیا ہے۔ سرکار کو لے کر نکلے، حضور کی عمر 9 سال کی تھی۔ کعبے کی پشت سے، کعبے کے ساتھ حضور کی پشت لگائی اور کہا بیٹا محمد دعا کرنا۔ کتنی عمر ہے حضور کی؟ 9 سال۔ تو دعا کر۔ سرکار کی انگلی اٹھی، بس ایسے اشارہ ہوا۔ بھئی دعا کا یہ بھی انداز ہے، سینے کے برابر، چہرے کے برابر ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے، اور اس طرح حضور نے اس طرح دونوں ہاتھ کھول کے بھی دعا کی ہے۔ کبھی تہجد کے وقت رب سے اس طرح بھی مانگ کے دیکھنا اور پھر دیکھنا کہ کیا سرور آتا ہے۔ لیکن یہ تو کوئی انداز نہیں دعا کا۔ کہا جا رہا ہے محمد دعا کر، حضور انگلی اٹھا کے ایسے کرتے ہیں۔ یہ دعا تو نہیں ہوتی، یہ تو آرڈر ہوتا ہے۔ بس اشارہ کرنا تھا انگلی کا کہ بارش برسی، اور بارش کے قطرے جب حضور کے چہرے پہ پڑے تو سیدنا ابو طالب نے ایک شعر کہا، وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ لوگ آج تک بحثیں کرتے جا رہے ہیں کہ ابو طالب مومن تھا یا نہیں تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ 9 سال کی عمر میں ابو طالب کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ یتیموں کا سہارا بھی بننے والا ہے اور بیواؤں کا آسرا بھی بننے والا ہے؟ ایمان ابو طالب پہ نہیں بحث کرو، بلکہ نگاہ ابو طالب کا قیاس کرو کہ ابو طالب کی نگاہ کتنی تھی۔ 9 سال کی عمر میں یہ شعر پڑھا حضرت ابو طالب نے۔ عمر گزری سرکار کی 40 سال، 45 سال کے بعد مدینے میں میرے رسول کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، اور سرکار جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک صحابی آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، حضور ہمارے مال جانور پیاسے مر گئے، کھیت اجڑ گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، حضور دعا کریں اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ سرکار نے منبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیے، بس چہرے پہ بھی ہاتھ نہیں آئے کہ بارش برسنے لگی، اور جب بارش برسی نا تو سرکار نے فرمایا کوئی ہوتا جو مجھے میرے چاچے ابو طالب کے اشعار سناتا۔ آج میرا چاچا ہوئے آنا ابو طالب تے او دیاں اکھاں ٹھر جاوینا، کوئی ہو جو مجھے میرے چاچے کے شعر سنائے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابے دے شعر میں نہ سناواں تو حضور نے فرمایا سناؤ۔ تو پھر مولا علی نے پڑھا وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے، تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ میاں جو شعر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ابو طالب نے پڑھے تھے، حضور تو نبوت کے بعد بھی انہی اشعار کو سنا کرتے تھے۔ بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی، جہاں بھی گھوم پھر کے آؤ یا دوبارہ ابو طالب کا نظر آئے گا یا شجاعت مولا علی کی نظر آئے گی۔ بھئی 3 راتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا پہرا دیا۔ 3 راتیں غار ثور میں جو پہرا دینے پہ کھڑا ہے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، جو 3 سال شعب ابی طالب کے باہر سوٹا لے کر محمد کی حفاظت کر رہا ہے، اس ابو طالب کی بات کرتے ہیں جو 3 سال اپنی لاٹھی سے حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ اس خاندان سے باہر نہیں جائے گی بات۔ ولایت بھی اسی گھر کی ہے، نبوت بھی۔ ابو طالب کی کیا شان بتاؤں یار، نبوت جس کی گود میں پلی ہو، ولایت جس کی گود میں پلی ہو، اور ولایت کا مرکزی دفتر مولا علی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سنو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، نقش بندیوں کا تاجدار،
نقش بندیوں کے امام حضرت مجدد الفسانی، بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے ساتھیوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقش بند کا تاجدار ہے، اپنے مکتوبات شریف میں دوسری جلد میں مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ولایت کے سارے سلسلے مولا علی سے جاری ہوئے، ولایت کے سارے سلسلے مولا علی سے جاری ہوئے، اور فرماتے ہیں مولا علی اس مقام پہ پیدائش کے بعد نہیں آئے بلکہ پیدائش سے پہلے ہی اس مقام پہ فائز تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی، جڑے علی نو مندن نہ مولوی، وہ بھی مجدد الفسانی نو مندن، تے جڑے علی نو نہیں مندے مجدد دا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا بندہ بتا رہا ہوں، وہ لکھ رہا ہے جو علی کو نہیں مانتا وہ بھی اس حوالے کا انکار نہیں کر سکے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہے جو نقش بندیوں کے تاجدار ہیں، تو کہتے ہیں ولایت کے سارے سلسلے مولا علی سے جاری ہوئے، اور مولا علی پیدائش کے بعد اس مقام پہ نہیں آئے بلکہ پیدائش سے پہلے ہی اس مقام پہ فائز تھے۔ اور پھر آگے اسی کی وضاحت کرتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی تفسیر کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی لکھتے ہیں کہ بھئی سرکار مولا علی ولادت سے پہلے مقام ولایت پہ کیوں فائز تھے؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح ہر امت کو حضور کے نور کی ضرورت رہی ہے، اسی طرح ہر امت کے ولی کو مولا علی کی ولایت کی ضرورت رہی ہے۔ جس طرح ہر امت کو اور ہر نبی کو حضور کے نور نبوت کی ضرورت رہی ہے، اسی طرح ہر امت کے ولی کو مولا علی کی ولایت کی ضرورت رہی ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جسے مولا علی نے ولی نہیں بنایا۔ پچھلی امتوں میں ایک کون لکھ رہا ہے؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پتی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ وہ پھر فرماتے ہیں مجدد الفسانی مولا علی پیدائش سے پہلے اس مقام پہ فائز تھے، اور فرماتے ہیں صرف مولا علی نہیں آئے، سیدہ فاطمہ بھی ساتھ تھی، امام حسن و حسین بھی ساتھ تھے۔ یہ پنج تن پاک ولادت سے پہلے ولایت تقسیم فرما رہے تھے، پچھلی امتوں کو ولی بناتے آ رہے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب مولا علی دنیا سے گئے تو یہ مقام امام حسن کو ملا، اور ان سے پھر امام حسین کو ملا، اور ان سے امام زین العابدین کو ملا، اور ان سے امام محمد الباقر کو ملا، اور ان سے امام جعفر الصادق کو ملا، اور ان سے امام موسیٰ کاظم کو ملا، اور ان سے امام علی رضا کو ملا، اور ان سے امام محمد تقی کو ملا، اور ان سے امام علی نقی کو ملا، اور ان سے امام حسن عسکری کو ملا۔ یہ مرکزی دفتر ولایت صرف اہل بیت کے گھر میں رہا، اور پھر امام حسن عسکری کے بعد انتظار ہونے لگا کہ کوئی آئے اور اس دفتر ولایت کو سنبھالے، حتیٰ کہ بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم پیدا ہوئے، اور یہ دفتر ولایت حضور غوث اعظم کے سپرد کر دیا گیا، اور اب قیامت تک یہ غوث اعظم کے سپرد ہے۔ جب قیامت کے قریب امام مہدی تشریف لائیں گے تو غوث اعظم یہ دفتر ولایت اٹھا کر امام مہدی کے سپرد کر دیں گے۔ اس وقت تک ولایت کا ٹکڑا جس کو بھی مل رہا ہے دربار غوث اعظم سے مل رہا ہے، دربار غوث اعظم سے مل رہا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ نقش بندی لکھ رہے ہیں، قادری سلسلے کا فیضان، نقش بندی قادری سلسلے کا فیضان لکھ رہے ہیں۔ اس جہان میں جتنا بھی فیض ہے سرکار کے گھرانے کا ہے۔ بھئی دو چیزیں حضور نے چھوڑی تھی نا، دو چیزیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میرے صحابہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تھامے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَعِطْرَتِي اہل بیتی، دوسرا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کبھی پڑھا ہے کتابوں میں؟
کبھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا نا تو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے دعا کریں. حضرت عمر نے فرمایا میں نہیں دعا کروں گا، دعا کوئی اور گھرانہ کرے گا. مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. حضرت عمر حضرت عباس کے پاس گئے، حضور کے چاچے کے پاس. کہا جی خاندان نبوت کے آپ بڑے ہیں، دعا کریں. حضرت عباس نکلے. وہابیوں کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھا ہے، ذرا سننا یہ جملے، قیمتی جملہ ہے. ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جب حضرت عباس نکلے تو انہوں نے اپنے آگے مولا علی کو لگایا، اپنے دائیں طرف امام حسن کو لیا، بائیں طرف امام حسین کو لیا. یہ چاروں جب نکلے نا تو حضرت عباس نے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے اہل بیت ہیں، ہم تیرے نبی کے اہل بیت ہیں، کہ اہل بیت ہیں، کہ اہل بیت ہیں، کہ اہل بیت ہیں. لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے، پروردگار ہماری عزت اور لاج تیرے ہاتھ میں ہے، رحمت کی بارش نازل فرما. ابھی چہروں پہ ہاتھ نہیں آئے کہ بارش برسنے لگی. اس جگہ ابن تیمیہ لکھتا ہے، ابن تیمیہ نہیں مندا اہل بیت نو ایڈا نہیں مندا، وسیلیاں نو بھی نہیں مندا، دعاواں نو ایڈا، ولیاں دا بالکل منکر ہے. سمجھ آ رہی؟ ابن تیمیہ اس جگہ جب اہل بیت کا رنگ دیکھا نا تو کہنے لگا جب اہل بیت کی دعاؤں سے بارش برسی، کہتا ہے راز کھل گیا. آج بھی اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو، آج بھی بارش نہ ہو رہی ہو تو خاندان نبوت کا کوئی فرد لے جایا کرو، آج بھی انہی کے صدقے دعائیں قبول ہوتی. آج بھی سادات کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی. ہر دور میں کتب اسی خاندان سے ہوتا ہے، ہر دور میں کتب اسی خاندان سے ہوتا ہے. وہ چاہے حسن کی اولاد میں سے ہو، چاہے حسین کی اولاد میں سے ہو. اس لیے ساتھیو رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت. ان کا دامن تھام لو. ایک تو وہ اہل بیت ہیں نا جو مرکز ہیں، ایک وہ ہیں جو ان کے اجزاء ہیں، جو کہیں شیخ و شریف میں ملیں گے، کہیں گولڑا میں ملیں گے، کہیں اجمیر میں ملیں گے، کہیں اوچھ میں ملیں گے. جہاں بھی حضور کی اہل بیت کے افراد ملتے جائیں ان سے اپنا تمسک کرتے چلے جاؤ. فرمایا اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. یہ تمہیں ہدایت کے ستارے ہدایت کی رہنمائی کریں گے. اللہ کریم اس آستانے کو آباد و شاد رکھے اور اس آستانے کے فیض کو دریا کی روانی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.